बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, एक ही दिन में 2 इस्तीफ़े आए हैं सर। आज इस्तीफ़े दिए गए हैं या लिए गए हैं, इसी पर बात करेंगे पहले हिस्से में प्रोग्राम के। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और तानिया इदरुस, जो कि डिजिटल पाकिस्तान के लिए मुआविन ख़ुसूसी हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की, वो दोनों मुस्ताफ़ी हुए हैं और वजह बज़ाहिर दोहरी शहरियत हरगिज़ दिखाई नहीं देती। अब तफसीलात सामने आ रही हैं तो हम उसको ज़रा डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद इस्तीफ़े भी आ सकते हैं या नहीं, इस्तीफ़े किन हालात में लिए गए, वजूहात क्या थी, इस पर गौर करना हम चाह रहे हैं शामी साहब सबसे पहले। फिर आज ही लाहौर हाई कोर्ट में जो 16 मुशीरान ख़ास हैं वज़ीर-ए-आज़म के, उनकी समाअत हुई और इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि वफाक की पिच गीली और घास भी मौजूद है, अब बारी बॉलर्स की है। और फिर बाद में हमने देखा कि 2 इस्तीफ़े भी आ गए। इसमें शामिल साहब जो मोहतरमा तानिया इदरुस साहिबा हैं, डिजिटल पाकिस्तान की जो मुआविन ख़ुसूसी थी, उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला हुआ है, मिसकंडक्ट का मामला हुआ है, करप्शन चार्जेस नहीं है जिसकी बुनियाद पर उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। क्यों और कैसे? एक SECP की वेबसाइट पर जाएं तो डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन अगर हम सर्च करें, जो उनकी कंपनी है, तो मालूम होता है कि उसमें कौन लोग हैं। यानी इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर में तानिया इदरुस भी हैं, जहांगीर खान तरीन साहब भी हैं, एक और शख्स भी हैं जो कहा जाता है कि इनके वकील हैं जहांगीर तरीन साहब के। और ये डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन जो SECP की वेबसाइट पर है, ये रजिस्टर्ड होती है 27 फरवरी को, और 28 फरवरी को मोहतरमा जो है वो अपना ओहदा संभालती हैं, और यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बुनियादी वजह सामने आती है। SECP के ऊपर उनका जो नंबर है कंपनी के रजिस्ट्रेशन का, वो 0148306 है डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन का। जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का, तो उसके बारे में एक से ज़ायद आ रहा है। एक तो ये कि अद्वियात की कीमतें कंट्रोल ना हो पाई, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी आए थे उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। रॉ मटेरियल कुछ भारत से मंगवाना था जान बचाने वाले अद्वियात के सिलसिले में, उसके बदले वाइटामिन प्रॉबेबली आए। ड्रैप तयनातियों का मामला है और PMDC के इशूज़ हैं। तो ये मल्टीपल इशूज़ हैं जिनकी बुनियाद पर बताया जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, उनको अलहदा होना पड़ा। शामी साहब, इज़ दिस इनफ या फिर मज़ीद सिलसिला आगे चलेगा इस्तीफ़ों का? देखें, जो भी आपने वजूहात बयान की हैं वो बड़ी कच्ची वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है। किस चीज़ का सर? कि जो तानिया इदरुस हैं, हाँ जी जी जी, वो बहुत जज्बे के साथ यहाँ आई थी जी, और एक बैनुल अक़वामी अदारे में एक बड़े जिम्मेदार ओहदे पर फाइज थी, बड़ी पढ़ी लिखी और एक बड़ा तजर्बा रखती खातून थी। डिजिटल पाकिस्तान का वो ख्वाब देख रही थी, या ये कह लीजिए कि इमरान खान साहब के ख्वाब में रंग भरने के लिए आई थी उनकी और खसूसी दावत पर या खसूसी इंतज़ाम पर। और मुझे अफसोस हुआ है कि वो बददिल हुई हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और क्योंकि वो कनाडा में पैदा हुई थी, वहाँ की शहरी थी, फिर सिंगापुर में मुकीम हुई, तो उन्होंने अपने ट्वीट में भी ये कहा है कि मैं पाकिस्तानी थी और रहूँगी और पाकिस्तान की खिदमत करती रहूँगी। ठीक है, लेकिन मैं क्योंकि बाई बर्थ कैनेडियन हूँ। देखिए, एक बात सुन लीजिए कि जो आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की है, मैंने भी कई मीडिया पर वो रिपोर्ट्स देखी हैं। देखिए, ये एक फाउंडेशन है जो आप बात कर रहे हैं, एक फाउंडेशन के साथ उनकी वाबस्तगी थी, वो कोई कारोबारी अदारा नहीं था। और अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता, किसी को नजर आ रहा था, तो वज़ीर-ए-आज़म उनसे कह सकते थे कि आप उससे अपने आप को अलहदा कर लें। एक फाउंडेशन जो है कोई बिजनेस ग्रुप नहीं होता, वो एक ट्रस्ट होता है और वो गैर मुनाफा बख्श मामला में काम करता है। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, पाकिस्तान यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते हैं। ठीक है, सियासत की जो हमारी अपने मामलात हैं सियासत के, वो बेचारी जो हैं, एक पढ़ी लिखी बच्ची हमारी और जो बाहर से आई थी बड़ी हाई होप्स के साथ, वो उसकी ताब नहीं ला सकी। हामिद मीर साहब ने ज्वाइन कर लिया सर, तबसरा निगार और तजिया कर अभी कर लिया तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये
کہ ظفر مرزا صاحب جو ہیں وہ بھی ایک عالمی ادارہ صحت کے ساتھ وابستہ رہے، اور شبلی فراز صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو مجھے تو یاد نہیں رہا تھا، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ عمر اصغر صاحب کے ساتھ بھی کام کرتے تھے۔ عمر اصغر مرحوم جو ہیں ایئر مارشل اصغر خان کے صاحبزادے تھے، اور بڑا ایک جذبہ رکھتے تھے وہ بھی پاکستان کو تبدیل کرنے کا، این جی اوز میں کام کرتے تھے پرویز مشرف کے دور میں، پھر وہ وزیر ہوئے، پھر پتہ نہیں کس وجہ سے ایک پراسرار طریقے سے ان کی ہلاکت عمل میں آئی، ابھی تک اس کے اسباب کا پتہ نہیں چل سکا۔ تو ان کے ساتھی تھے ظفر مرزا صاحب، یہ شبلی صاحب نے مجھے بتایا، اور فراز ان کے بارے میں آپ جو کچھ بھی کہیں ظفر مرزا کے بارے میں، اور جو بات بنیادی یہ ہے کہ جو کرونا وائرس ہے اس کی شدت میں کمی آئی ہے، وہ مشیر صحت تھے، اور اس لحاظ سے ان کو کریڈٹ دیا جائے گا اس کا۔ آپ اگر وہ کہ کامیابی ہوئی ہے، ان کو جو کچھ بھی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن وہ تو فورم این سی او سی کا نا سر، جس کو زیادہ کریڈٹ جائے گا، ایک بڑی مربوط کوشش تھی، ایک پورا پلیٹ فارم تھا۔ حامد میر صاحب کو ذرا میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گا، وہ آن ہولڈ پہ ہیں۔ میر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ جی وہ جو جی شام صاحب بات پوری مشیر صحت جو ہیں ان کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا جو اس کی کامیابی سے، اور ہمیں ہر جانے والے جو ہے اس کو یعنی اس کو برے نام سے یاد نہیں کرنا چاہیے، کچھ اس کی خدمات جو ہیں اس کو کوئی اعتراف بھی کر لینا چاہیے۔ وہ ہو گیا سر، اب آپ بتائیے آگے۔ جی میں میر صاحب نے چونکہ فورسی کیا تھا کہ یہ ریزگنیشنز آ سکتے ہیں، اور دوپہر کو جب پہلا استعفیٰ ہے تو ان کا ایک اور استعفیٰ آنے والا ہے، اور پھر وہ آ گیا ظفر مرزا صاحب کا۔ تو میر صاحب یہ جو وجوہات پروگرام کی ابتدائی میں نے عرض کی، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی، کہ ان کی ایک کمپنی تھی فاؤنڈیشن کے نام سے، اس پہ وہ سیٹسفائی نہیں کر سکی، اور مرزا صاحب کے اوپر جو چارجز آتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی ادویات درآمد کرنے کے معاملے میں، یا پھر قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، تو یہ وجوہات یہی ہیں یا کوئی اور وجہ بنی ہے ان دونوں کے مستعفی ہونے کی؟ جو آپ نے وجوہات بتائی ہے نا، اس میں تھوڑی سی آپ نے سنگینی شامل نہیں کی جی، تو وہ اگر شامی صاحب برا نہ منائے تو میں ان کی اجازت سے کچھ اپنی انفارمیشن ایڈ کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چلے جاتے ہیں ان کو اچھے نام سے بھی یاد کرنا چاہیے، تو اگر ان کے اعمال اچھے ہوں تو ہم ان کو اچھے نام سے یاد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں گے جی اجازت نہ منائے تو میں اپنی انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو تانیہ بی بی ہیں، انہوں نے جو ایک پاکستان ڈیجیٹل کے نام سے جو انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا جس کو فاؤنڈیشن قرار دیا جاتا ہے، اس ادارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ قائم ہوا تو اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جہانگیر ترین صاحب بھی شامل تھے، اور جہانگیر ترین صاحب کا ایک وکیل بھی شامل تھا، اور اس کے بعد پھر اپریل میں جب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف شوگر کمیشن کی انکوائری وغیرہ شروع ہوئی تو انہوں نے وہ اس بورڈ آف ڈائریکٹر سے استعفیٰ دے دیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو تانیہ بی بی کو پوچھا یہ گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایس سی سی پی کے قانون کے مطابق یہ ایک منفعت بخش ادارہ نہیں ہے، یعنی کہ اس میں جو ان کا جو عہدہ تھا اس سے ان کا کوئی مالی مفاد وابستہ نہیں تھا، یہ بتائیے کہ اس کا جو ابتدائی سرمایہ ہے اس کمپنی کا وہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا جی 25,000 روپیہ، ہم نے 25,000 سے شروع کیا کمپنی، اور کیا جی اس میں؟ انہوں نے کہا ابھی 25,000 ہے۔ اچھا جی، اس میں باقی پیسے کیسے آئیں گے؟ تو اس پر انہوں نے کلیئرلی کہا اوورسیز پاکستانیز کی کنٹریبیوشن سے اس میں ہم پیسہ اکٹھا کریں گے۔ اب یہاں پر پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ہیں اور آپ نے کمپنی قائم کی ہے، ٹھیک ہے، اس کمپنی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تنخواہ وغیرہ نہیں لے رہی، لیکن اب آپ ایک سیاسی عہدے پہ فائز ہیں اور آپ اس کمپنی کے لیے جو فنڈ اکٹھا کریں گی اس کے لیے آپ کا یہ جو عہدہ ہے اس کا بھی استعمال ہوگا۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا جا رہا تھا پرائم منسٹر کا تو آپ یہ بتاتی، تو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ کہیں انہوں نے کہا جی میں نے بتایا ہے، کہیں انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ان کے اسٹیٹمنٹ میں تضاد تھا، لہذا ان سے کہا گیا کہ بی بی صاحبہ استعفیٰ دیجیے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے کوئی رضا کرنا طور پر استعفیٰ نہیں دیا۔ بالکل ٹھیک۔ جہاں تک مرزا صاحب کا تعلق ہے، ان کے ساتھ کیا بنی؟ ظفر مرزا صاحب بالکل WHO میں کام کر رہے تھے، بہت اچھی نوکری تھی ان کی۔ اس سے پہلے وہ اسلام آباد میں جب وہ عمر اصغر خان صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد میں ایک کنزیومر پروٹیکشن کونسل کے نام سے ایک NGO بھی قائم کی تھی،
اور وہ کنزیومر رائٹس کے لیے بڑے ایکٹیو بھی رہے. پھر وہ چلے گئے WHO میں. WHO سے ان کو عمران خان صاحب خود ان کو ریکویسٹ کر کے لے کے آئے. ان کا مسئلہ یہ بنا کہ جب یہ مشیرہ صحت بنے, پچھلے سال انڈیا سے کچھ دوائیاں امپورٹ کرنے کا جو اجازت نامہ تھا, اس کے حوالے سے ان کے بارے میں سوالات شروع ہوئے. تو انکوائری ہوئی, تو اس کے بعد جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے ان سے کچھ اختیارات واپس لے لیے. اب اس کے بعد یہ تھوڑے دن پہلے جب ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, ابھی 5-6 دن پہلے, تو اس پر ان سے پوچھا گیا کہ یہ ادویات میں اضافہ کیوں ہوا ہے. اس پر ان کا یہ موقف تھا کہ اس سے براہ راست میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. لیکن اس کے باوجود ان سے بھی کہا گیا کہ بہتر ہے کہ آپ خود استعفا دے دیں. تو انہوں نے استعفا دے دیا. جی ہے جی انفارمیشن. تو مزید بھی استعفے آ سکتے ہیں یا 2 ہی تھے؟ ایک اور بھی صاحب ہیں, ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے, اور آپ کو بھی ان کے بارے میں اندازہ ہے. تو وہ ابھی گومکھوں کی کیفیت کا شکار ہے. ان کو براہ راست بھی پرائم منسٹر کی طرف سے نہیں کہا گیا بالکل ٹھیک بات استعفا دیں, لیکن پرائم منسٹر کے رائٹ لیفٹ سے کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کا ذرا کام خراب ہے, سوچ لیں اس سے پہلے کہ وزیر اعظم صاحب کہیں آپ خود ہی روانہ ہو جائیں. یہ وہی صاحب ہیں جو مشاورت کرتے پھر رہے ہیں لوگوں سے کیا کیا جائے؟ جی ہاں, انہوں نے مشاورت کی ہے, اور ان کو یہ کہا گیا ہے, اکثر لوگوں نے جو وزیر اعظم آفس کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس سے پہلے کہ وزیر اعظم آپ سے کہیں آپ خود ہی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے شامی صاحب, آپ کچھ آپ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میر صاحب نے تو معلومات دے دی جو ان تک پہنچی ہیں. دیکھیں جی, میر صاحب نے جو بات کہی ہے مجھے اس پہ کوئی اضافہ نہیں کرنا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ظفر مرزا جو تھے ایک بھلے آدمی تھے, اور ٹھیک ہے اپنا کام کرتے رہیں گے. ان کا دوری شریعت کا مسئلہ بھی نہیں تھا, اور جو پی ٹی آئی نے کلچر پیدا کیا ہے اس کے شکار ہوں گے اس کے جتنے بھی ہم نوا ہیں یک کے بعد دیگرے. اب دیکھیے وہ جو ڈاکٹر عمر سیف ہیں وہ کتنے ڈھنگ کے آدمی تھے, جہاں انہوں نے یونیورسٹی بنائی, IT پنجاب کو ڈیجیٹلائز کرنے میں بہت کنٹریبیوٹ کیا, ایک سرتاپا پاکستانی تھے. اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, ان کو وائس چانسلرشپ بھی چھوڑنی پڑی اور سارے معاملات سے دستبردار ہونا پڑا. آج کل وہ ایک اخباری ادارے جو ہے اس سے وابستہ ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی نے جو کلچر پیدا کیا ہے لوگوں کی توہین کرنے کا, اور اپنے جو لوگ اس سے اختلاف رکھتے ہوں ان کو تسلیم نہ کرنے کا, اس کا شکار وہ خود بھی ہو رہی ہے. اور میرا خیال اب بہت سے لوگ سوچیں گے باہر سے آتے وقت یا وزیر اعظم کی دعوت قبول کرتے وقت کہ انہیں کوئی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے یا مشاورت جو ہے. میر صاحب یہ بات اپنی جگہ بہرحال بہت وزن رکھتی ہے شامی صاحب کی, لیکن یہ آپ بتائیے گا کہ کیا ان 2 استعفوں سے وزیر اعظم کا جو پاپولر نیریٹو ہے, جو ان کا نعرہ ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں اصولوں کے اوپر, اس کو تقویت نہیں ملے گی؟ مطلب ان کے پاس بہت کچھ ہوگا اس پہ بات کرنے کے لیے کہ ہمیں ذرا سی شکایت ملی یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آیا تو ہم نے 2 معاونین خصوصی ان سے استعفیٰ لے لیا, یہ ہے ہماری کریڈیبلٹی. دیکھیں یہ اس پر اب 2 طرح کا پوائنٹ آف ویو سامنے آیا ہے. ایک تو پوائنٹ آف ویو وہ ہے جو شہباز گل صاحب نے دیا کہ جناب یہ ہم نے کلچر متعارف کروایا کہ ہم استعفیٰ مانگتے بھی ہیں اور استعفیٰ دیتے بھی ہیں, اور استعفیٰ دینے کے لیے بھی بڑی جرت کی ضرورت ہے اور اخلاقی جرت کی ضرورت ہے, اور لینے کے لیے بھی بڑی اخلاقی جرت کی ضرورت ہے. دوسرا موقف ابھی میری تھوڑی دیر پہلے سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب سے بات ہو رہی تھی, اور وہ بھی بڑے ڈھنگ کے آدمی ہیں. اور سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ ثانیہ بی بی اور ڈاکٹر ظفر مرزا, ان دونوں کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ آنا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ ان پر بڑے سنگین الزامات ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ نیب کو بھیجنے کی ضرورت ہے. لیکن ان کا خیال تھا کہ ایسا ہوگا نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ چلے ثانیہ بی بی کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے, لیکن ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو ہیں وہ تو بڑے مناسب آدمی ہیں اور انہوں نے تو بڑی محنت کی ہے. تو انہوں نے میرے سے شدید اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ آپ کو انفارمیشن غلط دی گئی ہے. جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے اس کے مطابق ان کا نام ECI پہ آنا چاہیے, اور ان کی یہ بھی انفارمیشن تھی کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ حکومت عمران خان صاحب کی حکومت کی ایک بڑی مت ہے جی کہ اس کے خلاف کوئی مالی بے ضابطگیوں کا یا کرپشن کا کوئی بڑا الزام نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے جی وہ بھی آ جائے گا, اور یہ انہیں 2 استعفوں میں سے کہانی نکلے گی ساری. چل بہت شکریہ میر صاحب. اب شامی صاحب دیکھیے نا, دوپہر تک تو صورتحال واضح نہیں تھی نا, یہ تو باتیں اب نکلی نا آ کے,
لوگوں سے بات کی، لیکن دوپہر شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ جب کوئی استعفیٰ جائے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کی تحقیر مت کریں، نکال دیا درست لفظ نہیں، عہدے سے علیحدہ کر دیا بہتر لفظ ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی تلقین ہے کہ کسی کی تحقیر مت کرو، ہاں اگر کسی نے کرپشن یا بددیانتی کی ہے تو اس پر ضرور بات کریں. یعنی انہوں نے انڈائریکٹلی اعتراف کیا کہ بھئی یہ استعفیٰ لیا گیا ہے. سردار ایاز صادق صاحب کی جو بات بیان کر رہے ہیں حامد میر صاحب، جی سردار ایاز صادق صاحب مسلم لیگ نون کے جو ہمارے دوست ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ایک طرف وہ نیب کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اس کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، اس کے قانون کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جو بھی جس سے بھی اختلاف ہوتا ہے ان کا مخالف ہوتا ہے اس کو نیب کے سپرد کرنے کی بات کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ تانیہ جو ہیں وہ تو ایک غیر ملکی شہری ہیں، ان پر کیسے طلاق ہوگا، نیب کیسے پکڑے گی ان کو، اور کیا جرم کیا ہے، کوئی ابھی تک تو کیسی بات معلوم نہیں ہوئی. اور ظفر مرزا پاکستانی شہری ہیں اور میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان چھوڑ کر وہ کہیں بھاگیں گے. میں ذاتی طور پر اس خیال کا حامی ہوں کہ جو لوگ کسی منصب کو چھوڑتے ہیں یا ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، جب تک بہت ٹھوس وجوہات معلوم نہ ہوں اور سامنے نہ آئیں، ان کو اڑتی اڑائی باتوں پر اور ان کو سنی سنائی باتوں پر ان کی تحقیر نہیں کی جانی چاہیے اور ان کا نام عزت اور احترام سے لینا چاہیے. میں ذرا محترمہ تانیہ کے حوالے سے، جب وہ آئی تھی پاکستان تشریف لائیں اور جو اس وقت جس طرح سے بتایا گیا ہمیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی، تو پرائم منسٹر کی خود کی سٹیٹ میں ذرا یاد دہانے کے لیے سناتا چلوں کہ تب وہ کیا خیال کرتے تھے ان کے بارے میں. یہ جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، پاکستان جاؤں گا، مشکل حالات ہیں، کرپشن ہے، میں جب کام کرنے جاؤں گا تو لوگ ایک سسٹم ڈس فنکشنل سسٹم ہے، اس میں کیسے چلوں گا، تو پھر وہاں زیادہ آسان زندگی ہے. تو کئی لوگ میں نے دیکھے انہوں نے کوشش کی پاکستان آنے کی، مشکلات آئیں، پھر چھوڑ کے واپس چلے گئے. اس لیے میں آپ دونوں کو داد دیتا ہوں اور میں آپ کو یہ آج دونوں کو آپ کو کہتا ہوں، وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا، ایک ٹائم پہ آپ جا کے ریئلائز کریں گے کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک واٹر شیڈ تھا، ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی میں. تانیہ آپ کو بھی اور رضا آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں. مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ آپ نے مشکل راستہ لیا، گھبرانا نہیں ہے آپ نے. میں جب میں نے خطاب کیا تو میں نے قوم سے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ کئی بڑے گھبرا گئے تھے بیچ میں، ابھی بھی گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن کوئی فکر نہ کریں، انشاءاللہ یہ جو اب پاکستان کا جو آنے والا دور ہے یہ بڑا ایکسائٹنگ دور ہے، یہ بڑا اب وزیر اعظم کے ساتھ ہیں بالکل ہم بھی ان کی اچھی کاوشوں کے ساتھ، لیکن جو وہ تانیہ ایدریس کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو آج کی صورتحال کے بعد آج سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کیا اب اجازت ہے کہ محترمہ تانیہ ایدریس تھوڑا سا گھبرا لیں؟ ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اب تانیہ ایدریس کو تھوڑا گھبرا لینا چاہیے. ابھی کچھ دیر پہلے فواد چوہے صاحب نے دنیا نیوز سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو استعفے ہیں ان کا تعلق دوہری شہریت اور اثاثہ جات سے نہیں ہے. تانیہ ایدریس کا معاملہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ہے، جبکہ ظفر مرزا صاحب کے استعفے کی وجوہات ان کے نزدیک وہ ذاتی انہیں معلوم ہوتی ہیں. شامی صاحب، یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یہ تو کئی اور حضرات ایسے موجود ہیں جو ان کا بڑی شدت سے اس سے کہیں زیادہ ہے. وہ تو ایک فاؤنڈیشن کے ساتھ وابستہ تھی اور وہ لوگ تو بڑے بڑے بزنس چلا رہے ہیں، ٹھیکے لے رہے ہیں، ابھی تک دندنا رہے ہیں، سرمایہ کاری. عمران خان صاحب نے جب شوکت خانم ہسپتال کی بنیاد رکھی تو جو ٹیم بنائی، اس وقت ڈاکٹر نوشیروہ برقی تھے، انہوں نے لیڈ کیا اس سارا ڈیزائننگ کو بھی، پھر اس کے بعد چلایا بھی. امریکہ میں بھی کام کرتے تھے، یہاں بھی دیکھتے تھے چیزوں کو. اس کے بعد ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہے اور اس میں عرصہ دراز سے
یعنی وہ ایک لمبے عرصے سے جی وابستہ ہیں شوکت خانم کے ساتھ. تو اس سے یہ تاثر ہوا کہ عمران خان صاحب اپنی ٹیم کے چناؤ میں بڑی مہارت رکھتے ہیں اور پھر بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو چلا سکتے ہیں, اس کو اپنے ساتھ وابستہ رکھ سکتے ہیں. لیکن جب سیاست میں تو معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے, اور پھر یہاں تو ایک آدمی آتا ہے اور پھر جاتا ہے. یہاں تو جہانگیر ترین جیسا شخص جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں چلا یا وہ اس کے ساتھ نہیں چلے. تو بہرحال وہ جو ایک بات سن لیجئے کہ جو معاون خصوصی ہیں یا مشیر ہیں, یہ اپنی وزارت کے انچارج نہیں ہوتے. ٹھیک, ان کی وزارت وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے. اگر ان کی وزارت میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے, کوئی گھٹالا ہوتا ہے, تو اس کی ذمہ داری پہ اس وزارت کے وزیر کے پاس آئے گی, اس کے سر پہ جائے گی, جو خود وزیر اعظم ہے. انتظامی ذمہ داری تو ساری ان کی ہے. یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے. اہم بات ہے. لیکن بہرحال ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے, میرے خیال اقبال کا ہے, جی, کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے, کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. واہ 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 واہ. سر, لاہور ہائی کورٹ سے بڑے اہم ریمارکس ہیں, میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, ناظرین کو بھی اطلاع دینا چاہ رہا ہوں. یہ 16 مشیران خاص کی تقرریوں کے خلاف وکیل ندیم سرور جو ہیں, نوجوان وکیل ہیں, ان کی درخواست ہے جس پہ چیف جسٹس نے سماعت کی ہے. تو انہوں نے جو ریمارکس دیے, انہوں نے کہا کہ بظاہر درخواست گزار کی باتوں سے لگتا ہے کہ وفاق کی پچ گیلی اور گھاس بھی موجود ہے اور اب باری بالرز کی ہے, لہٰذا حکومتی وکیل آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ آئیں. یہ درخواست گزار نے یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ پاکستانی قانون کے مطابق غیر منتخب شخص کابینہ اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتے, اور عدالت سے استدعا ہے کہ درخواست کے حتمی فیصلے تک وزیر اعظم کے تمام غیر منتخب مشیران فوری ان کو کام کرنے سے روک دیا جائے. شامی صاحب دیکھیں, جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, فکریں تو انہوں نے بڑے لذیذ ادا کیے ہیں, مجھے بھی مزہ آیا ہے. ٹھیک, لیکن میں بسات لگتا ہے کرکٹ کے شوقین ہیں, فکریں کہہ لیجئے, لیکن میں بسات ادب ان سے عرض کروں گا کہ وہ جس منصب پر فائز ہیں اس پر بہت احتیاط سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب یہ مقدمہ آگے چلے گا تو دیکھیں گے, وزیر اعظم کو بظاہر تو ایسے نظر آتا ہے کہ وزیر اعظم کو اپنے معاونین خصوصی جو ہیں ان کو چننے کا تو اختیار حاصل ہے, حق بھی حاصل ہے. وزیر اعظم کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ کسی شخص کو کابینہ کے اجلاس میں طلب کر لیں یا کابینہ کے اجلاس میں آنے کی اجازت دے دیں. اب یہ جو وکیل صاحب ہیں ہمارے عدالت میں گئے ہیں, ندیم کیا دلائل دیتے ہیں, اور پھر حکومتی وکیل جو ہے وہ کیا جواب دیتا ہے, یہ تو اگلی بات انہوں نے کیا تیاری کر کے ہیں. ٹھیک, انتظار کریں گے, یہ اگلی سماعت. اچھا سر, ایک اور بڑا ہم بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جو موجودہ صورتحال سے جڑا ہوا, کل سے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. اور ڈیڈ لاک جو ہوا, واک آؤٹ کیا پارلیمانی کمیٹی سے اپوزیشن نے, اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو ہم نے دیکھا کل اسمبلی میں خوب گرجے بر سے, اپوزیشن کو کافی انہوں نے کارنر پہ لگایا. اس کے بعد پھر اپوزیشن کے رہنما رات ٹی وی شوز پر اپیئر ہوئے تو انہوں نے اندر کی باتیں بتانا شروع کی. آج بھی یہ سلسلہ جاری رہا. تو آج خواجہ آصف صاحب نے ان کو جواب دیتے ہوئے کیا کہا, ذرا وہ سنیے اور دیکھیے. جو رنگ وزیر خارجہ صاحب نے دینے کی کوشش کی, سیاستدان اس قسم کی رنگ بازی جو ہے وہ کرتے ہیں. انہوں نے کل رنگ بازی میں جو پروپرائٹی کی تمام تر حدود جو ہیں, جو ایک ڈیسنٹ معاشرے میں جن کا احترام کیا جاتا ہے, وہ تمام تر جو حدود جو ہیں وہ کراس کی. اسپیکر صاحب گواہ ہیں کہ یہ مذاکرات جو تھے یہ بڑی کمیٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیے گئے, اور ان کو ریکارڈ پہ آنے کی ان کی ضرورت نہیں تھی. فیٹف کے 2 بل تھے, ان کے اوپر اتفاق رائے ہو چکا ہوا تھا. خوف ان کو اتنا ہے کہ اپنے صوبے میں نیب کا جو احتساب کا جو ہیڈ تھا وہ جنرل صاحب تھے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. دوبارہ حکومت آئی, انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا. ہم تو قوانین میں صرف ترامیم مانگ رہے ہیں, انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا. سارے کے پی میں الحمدللہ کوئی بے ایمان نہیں ہے, وہ جنت کا ٹکڑا ہے, سارے فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں. بی آر ٹی میں استثناء ہے,
मालम जब्बा में इस्तिस्ना है, बिलियन ट्री सुनामी में इस्तिस्ना है, और जो वजीर आजम का जाती है फॉरेन फंडिंग केस उसमें भी इस्तिस्ना है। इस मुल्क में असासाजात जो हैं उनमें असासाजात में और इनकम में कब्रें और कब्रों की कमाई भी शामिल होनी चाहिए। अगर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स मेरे हैं तो इनके एसेट बियॉन्ड ग्रेव्स हैं। ये जो बैठ के लोगों की बालियां उतार के जेब में डालते हैं, लोगों से इस तरह 5-5 हजार की थदियां वसूल करते हैं, वो भी तो नैब करे, वो भी तो क्लास डालें उसमें, और यहां पे आकर 1.5 घंटे का हमें लेक्चर देते हैं शराफत के ऊपर। शेम ऑन हिम। अब सर देखें ना, ये तो थोड़ी ज्यादती है ना। हदियतन अकीदतन नज़र न्याज के तौर पर कुछ देना तो समझ आती है, लेकिन खुद से छीनना, माल बटोरना किसी और तरीके से, इसका तो कंपेरिजन ही ना हो सकता सर। सबसे पहले तो मैं ये इतराज़ की सूरत में आपके सामने जुमला रख रहा हूँ, बाकी बात बाद में कर। नहीं, ये हमें इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक रूहानी तरीका भी होता है ना, हाँ जी, वसूल करने का जी। आप रूहानी ताकत जो है उसके बल पर लोगों की जेबें खाली कराते हैं, ये भी होता है, लेकिन इससे कतई नजर हम बहस में नहीं पड़ते। अच्छा, आप देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, जो शाह महमूद कुरैशी साहब, जी देखिए बात सुने, जब पार्लियामानी कमेटी के चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब मुकर्रर हुए थे, तो मैं समझा था कि ये बहुत संजीदगी से यहाँ काम होगा, जी, ठीक क्योंकि ठीक। शाह साहब जो है उनकी शोहरत जो है बड़ी अच्छी शोहरत है, बड़े तहम्मुल से बात करते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, बाइज्जत शख्स है, और मेरा ख्याल था कि आप इसमें कोई ना कोई काम जो है वो तकमील को पहुंचेगा। लेकिन अभी मुज़ाकरात जारी थे, एक सब कमेटी में ये मामला ज़ेरे बहस आए थे, फिर जो बड़ी कमेटी है उसके पास इनको जाना था, मगर शाह साहब ने आके असेंबली में जो धुआंधार तकरीर की वो अपनी शख्सियत के, उनकी शख्सियत के मुताबिक नहीं थी। इस तरह नहीं होता। शाह साहब को ये तकरीर उन्होंने जो की है वो जेब नहीं, कब वक्त तकरीर हो गई, और उसके जवाब में चौके चिक्के ख्वाजा आसिफ साहब ने भी लगा दिए। ये यहाँ नहीं मामला रुकता शामी साहब, ये मामला यहाँ नहीं रुकता, इसकी अगली कड़ी भी है सर। यहाँ पे मैं माजरत के साहब को रोक रहा हूँ, क्योंकि कल की जो उनकी तकरीर थी उसका जवाब ख्वाजा साहब ने दिया, जिस पर आपने तबसरा भी किया, लेकिन आज प्रोग्राम हमारा शुरू होने से पहले PID में शाह महमूद कुरैशी साहब शहजाद अकबर साहब के साथ मौजूद थे। एक बड़ी तफसीली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि आज वो ईवान में बोलना चाह रहे, तब अपोजिशन ने शोर शराबा किया, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे कहा गया कि मैंने रंगसाजी की है, तो मैंने रंगसाजी नहीं की, आप रंग में भंग डाल रहे हैं। और फिर कहा कि जी मुझे ये कहा गया कि मैंने कवाली की है कल, तो मैंने कवाली नहीं की, पक्का राग सुनाया और पक्का राग सुनाता रहूंगा। अपोजिशन के हाथों किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। फैटफ और नैब को आपस में ना जोड़ें, हम अभी भी बात करने को तैयार हैं। 10 सालों में जो कानून साजी आप नहीं कर सके, हमसे आप 10 घंटों में क्यों तवक्को करते हैं? ये उनका फिर मजीद जवाब था आज। नहीं, ये तो रंग किसका है और भंग किसकी है, ये तो बात की बात है। जब आज के अहले इख्तदार जो हैं कल इख्तलाफ में होंगे, तो फिर इनको पता चलेगा भंग और रंग में क्या फ़र्क होता है और किस तरह ये एक दूसरे के काम आते हैं। देखिए, बात यह है कि जो जब आप मुज़ाकरात चल रहे हैं, कमेटी का इजलास हो रहा है, तो फिर आपको तकरीर करने की ज़रूरत क्या थी? एक दिन बात कर लेते, 2 दिन बात कर लेते, 3 दिन बात कर लेते। और ये जो नैब का कानून है, हमारे जो शहजाद अकबर साहब हैं, इन्होंने कल शाहजेब खान दादा साहब के साथ ये फरमाया गुफ्तगू करते हुए कि ये जो नैब का कानून है और जो नवाज शरीफ साहब 1997 में लेके आए थे एहतसाब एक्ट, वो एक ही है, 19-20 का फर्क है। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। वो जो कानून था, मैंने कल भी अर्ज किया था, 1996 में एक फारूक लगारी साहब के साए में एक कानून बना था, ठीक। फिर 1997 में पार्लियामेंट ने उसको मंजूर किया, ठीक। उसमें फुल कोर्ट 3 अरकान पर मुश्तमिल हाई कोर्ट के आपने पहले बयान जज साहबान जो है वो समाअत करते थे रेफरेंसेस की, और इस तरीके से गिरफ्तारी का इख्तियार जो था वो चेयरमैन के पास नहीं था, ना ही ये इस तरीके से एक ब्रेक आ गया बियॉन्ड मीन्स
उसकी वह मामला था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ बिल था, और इसमें जो कुछ किया गया है इस नए ऑर्डिनेंस में, आप देखिए उसकी हल्की सी झलक है, जो मीर शकील उर रहमान को जिस तरह पकड़ा गया। ठीक सर, एक ब्रेक आगे मैं साथ ही कहता हूं वो एक हम तारीख में वो याद रहेगा और बार बार वो मुकदमा दोहराया जाएगा, जिस तरह चौधरी जोहर लाई का भैंस का मुकदमा दोहराया जाता है, जिस तरह हमारा जो है प्लग पाना चुराने का मुकदमा दोहराया जाता है। बिल्कुल ये मैं ठीक। बात आपसे एक ब्रेक आ गई है। आज बड़ा हंगामा खेज सेशन था ईवान का। कल इतला ये है कि मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा, फैटफ के सिलसिले में जो कानून साजी है वो बिल पेश किए जाएंगे। तो आज दिन भर हुआ क्या, कल की हुकूमत के क्या इरादे हैं, इस बारे में उमर जट साहब से हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद से। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है। उमर जट साहब, ये क्यों अचानक बुलाया जा रहा है? ईद के बाद का प्लान था, मकसूद क्या है गवर्नमेंट को, क्या पेश करने जा रही है गवर्नमेंट कल? जानी साहब, एक तो मुश्तरका इजलास जब भी पार्लिमानी साल मुकम्मल होता है तो उसके बाद ये रिवायत है कि मुश्तरका पार्लियामेंट इजलास बुलाया जाता है, जिसमें सदर मुमलिकत आकर दोबारा स्पीच करते हैं। तो एक तो वो चूंकि इन्होंने अपना टाइम पूरा मुकम्मल किया, तो उसके बाद ये बुलाया जाना था मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास। लेकिन अभी आज हमारी शाह महमूद कुरैशी से बात हुई, जब ये सारा मामला हुआ तो हमने उनसे ये पूछा कि अब ये कौमी असम्बली से तो आपने ये मंजूर करवाए हैं 2 बिल, तो इस पे अब इस पे सेनेट में ये जाएगा, और उसके बाद ये अगर सेनेट में अगर आपको ये बिल वहां पर आप नहीं मंजूर करवा सकते तो उसके बाद फिर इसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि अभी तो देखते हैं, सेनेट में ये जाएगा, उसके बाद फैसला करेंगे, और अगर सेनेट में ये प्रूव ना हुए तो हम इसे मुश्तरका इजलास बुलाएंगे और उस पर फिर इसको पेश किया जाएगा। तो अभी शायद हुकूमत जो पहले बुलाया जाना था मुश्तरका इजलास ईद के बाद, उसे अब बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरह से 2 बिल आज अप्रूव करवाए गए हैं, ये फैटफ के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की ये कोशिश थी। और शाह महमूद कुरैशी ने भी आज ये बताया कि हुकूमत पाकिस्तान इन 2 बिलों की मंजूरी के बाद वहां पर अपना जो केस है वो प्रेजेंट कर सकती है, और उनकी जो शराइत है उनके हवाले से ये 2 बिल जरूरी थे, तो हमने वो कौमी असम्बली से अप्रूव करवा लिए हैं, और अब हम इसे सेनेट से भी अप्रूव करवाएंगे। लेकिन क्योंकि सेनेट में अक्सरियत नहीं है और इन बिल्स को अप्रूव करवाना है, तो अब ये मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है, जिसमें ज़राए का कहना है कि जहां पर पार्लिमानी साल मुकम्मल होने की जो एक रिवायत है वो पूरी की जाएगी, और जो कानूनी जो तकाजा है उनको पूरा किया जाएगा। उसके साथ ही इन 2 बिलों को भी प्रेजेंट किया जाए। चले, ये कल का दिन बड़ा अहम होगा। बहुत शुक्रिया उमर, वक्त मेरे पास बहुत कम है। शाम साहब, वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने एक सवाल आपकी खिदमत में रखा मतलब ये हुआ, जी फरमाएं। इसका मतलब ये हुआ कि चेयरमैन सेनेट जो है ना जी, उनसे बात होगी, वो कोशिश करेंगे कि बिल को रायशुमारी के लिए पेश कर दे सेनेट में, और अगर बिल रायशुमारी के लिए पेश हो गया और सेनेट ने उसको नामंजूर कर दिया तो फिर ये मुश्तरका इजलास में जेर बहस आ सकेगा। अदरवाइज जब तक सेनेट इसे नामंजूर नहीं करती उस वक्त तक ये बिल वहां नहीं जा सकता। अब चेयरमैन सेनेट के साथ अगर कोई उनकी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो जल्दी से इसको पेश कर दे राजकुमारी के लिए, तो फिर ये बात मुख्तलिफ। अच्छा शामी साहब, आखिरी 1 मिनट रह गया, लेकिन सवाल बड़ा अहम था। कल हमारा चूंकि प्रोग्राम कट हो गया था, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी बिलावल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, उसमें एक जेस्चर था, इनकलाब की क़यादत कौन करेगा? बिलावल साहब ने बताया ये करेंगे, उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी नौजवान कंधों पर होगी। तो ये एक सवाल रह गया बहरहाल अवामुन नास के लिए कि अब ये इनकलाब जो लाना चाह रही है अपोजिशन, इसकी क़यादत कौन करेगा आपके नज़दीक? आप ये इररिलेवेंट बात हो जाती है। कैसे सर? इसका मतलब है दोनों जमातें जो हैं उनके अंदर एक एतमाद का रिश्ता कायम हो रहा है, और वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से दे रहे हैं। ये कल तक ले चलते हैं, फिर से तहरीक चलती है। ठीक, हाँ कल तक ले चलते हैं। ठीक है सर। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.